شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بڑا متقی پرہیزگار لوگوں میں شمار ہوتا تھا، تاکہ اس کی دوستی فرشتوں سے ہو گئی، یعنی اتنا عبادت گزار تھا. لیکن عبادت گزار ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر ایک خرابی چھپی ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ تکبر کی، کہ میں بڑا ہوں، میں زیادہ اچھا ہوں، میں دوسروں سے اچھا ہوں، جس کا اظہار اس نے بعد میں کر دیا، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایک امتحان میں ڈالا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب وہاں اکڑ گیا، اللہ کے حکم کے نافرمانی کر بیٹھا. وکان من الکافرین، وہ کافرین میں شمار ہو گیا، خاسرین میں شمار ہو گیا. تو انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر یہ تسلی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، یا میں جو کچھ کرتا ہوں وہ سب صحیح ہے، یا میرا انجام بہت ہی اچھا ہوگا. اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. اسی ڈر کا نام تقویٰ ہے. اور ہر معاملے میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، یعنی سوچ کے بات کرنی چاہیے، اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. آپ دیکھیں، اگر ہم ساری دنیا کو بھی راضی کر دیں نا، جیسے مثلا شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کی پسند کے کپڑے پہنتے ہیں، لوگوں کی پسند کے فنکشنز کرتے ہیں، کیا برادری میں ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، اور ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب ناراض کرتے رہتے ہیں، خوب ناراضگی کے کام کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جس رب نے ساری نعمتیں دی ہیں اسی کو ناراض کر کے زندگی میں کیا خوشی ہو سکتی. تو ایسے میں انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ کہیں کسی مصیبت یا کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے. حضرت ابو درداء کہتے ہیں، اللہ کی قسم، ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تقویٰ کا مقام بھی دل ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی بنا پہ بندوں کو چنتا ہے، یعنی کسی نیک کام کے لیے. وہ شکلیں نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، وہ کسی کی ڈگری نہیں دیکھتا کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا دل کیسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ دل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب انسانوں سے زیادہ بہترین اللہ نے پایا تو ان کو نبی بنا دیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا. پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب خیر کے کاموں کے لیے بھی کسی کو چنتا ہے اور اس میں جس طرح برکت ڈالتا ہے تو وہ اس کے دل کو دیکھتا ہے. لہذا ہمیں زیادہ فکر دل کی ہونی چاہیے، لیکن ہم زیادہ تو شکل و صورت کی کرتے ہیں اور اس پہ کتنا خرچ کر دیتے ہیں، مہنگی کاسمیٹکس خرید لیتے ہیں، ہزاروں روپے پارلر میں لگا دیتے ہیں، اور کپڑوں پہ کتنا کچھ خرچ کر ڈالتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم دوسروں کے درمیان خوبصورت لگیں، پریزنٹیبل لگیں. لیکن اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے. اگر اس کو یہ شکل پسند نہ آئی تو پھر یہ شکل کس کام کی؟ اگر اس نے اس چہرے کو جہنم سے نہ بچایا تو یہ چہرہ کس کام کا؟ اگر میری اسمارٹنیس اور میرا کپڑا اور میرا زیور اور میرا سارا گیٹ اپ جو ہے یہ اگر اللہ کو پسند نہ آیا اور یہ مجھے جہنم سے نہ بچا سکا تو پھر یہ ساری چیزیں میرے کس کام کی؟ تو اس لیے ہم سب کو دلوں کی فکر کرنی چاہیے، اندر کی بیوٹیفیکیشن کی فکر کرنی چاہیے، اور پھر اپنے دل کے اندر جو خیر کے جذبات ہیں ان کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے، اور جہاں کوئی شر ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی کا نام تزکیہ ہے. ٹھیک ہے، تزکیہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی جگہ سے خراب چیزوں کو نکالتے چلے جانا، پیوریفائی کرنا. جیسے ایک باغ آپ لگاتے ہیں نا تو اس میں سے آپ ویڈز کو نکالتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھے سیڈز کو ڈالتے ہیں. ویڈز نکالتے ہیں اور سیڈز ڈالتے ہیں.
جو آپ کو مطلوب ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہمیں اپنے دل کی غذا اچھے سیڈز ڈالنے چاہیے تاکہ اس سے اچھی نیکیاں پروان چڑھیں. یعنی اچھا علم اور تقوی اور یہ چیزیں، اور جو برے خیالات ہیں، شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں، خرابیاں ہیں، ان سے دل کو پاک کرنا چاہیے. کیونکہ دل پاک ہوگا تو سارے اعمال بھی پاک ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ دل جو کہ سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی ہے، تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ آنکھوں سے ایسی چیزیں نہ دیکھیں کہ جو ہمارا دل خراب کریں. فحش مناظر نہ دیکھیں، ننگی فلمیں نہ دیکھیں، حرام چیزیں جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ان سے بچیں. اور کانوں سے وہ باتیں نہ سنیں کہ جو ہمارے دلوں کو خراب کر دینے والی ہیں، کیونکہ دل کی حفاظت بڑا اہم کام ہے. لیکن یہ دو ونڈوز ہیں، یہ دروازے اور ونڈوز ہیں جو ہر چیز دل کے اندر لے جا رہے ہیں. اچھی مجلس میں بیٹھیں، اچھے دوستوں میں بیٹھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھا علم حاصل کریں، نیت کا بار بار جائزہ لیتے رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ اسپرچولی گرو کرنا شروع کر دیں گے. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، یعنی اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنی سوچوں اور خیالات کا خود محاسبہ کرنا چاہیے. کہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں میں کیا سوچ رہی ہوں. اس مجلس میں بھی بیٹھ کے میرا دل یہاں ہے یا کہیں اور باہر، کسی کو کیا پتا. تھوڑا بہت چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن حتمی بات تو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. تو اس لیے وہ تو ہم خود ہی چیک کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا ہی کام ہے، اور ہمیں خود ہی چیک کرنا ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں احتیاط برتیں. پھر اسی طرح دل اللہ کے برتن ہے. ابو انبسہ خولانی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے لیے کچھ برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک لوگوں کے دل ہیں، اور اس کی طرف ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ نرم ہیں اور ان میں سب سے زیادہ رقت والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جن کے دل نرم ہیں. سخت دل والے لوگ اللہ کو پسند نہیں. سخت دل والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر انا ہوتی، جن کے اندر جھکاؤ نہیں ہوتا، جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے، جو کسی کی غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے، جو انتقام لینے کی سوچتے رہتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس انتقام کی آگ میں بعض اوقات مظلوم سے نکل کے ظالم بن جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں. کتنی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ مثلاً کوئی ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے اور دوسرا اس کو قتل ہی کر ڈالتا ہے. ایک عورت تھوڑی سی بات پہ غضبناک ہو کے کوئی بات کرتی ہے، شوہر اس کو طلاق ہی دے ڈالتا ہے. تو اب بیوی کی ناراضگی کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے، اس کو طلاق ہی دے دی جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے کیسے ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے کہ ہمارے دل اسپرچولی گرو نہیں کیے، تزکیہ نہیں ہوا، ان کا پاک نہیں ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دل جو ہے نا وہ ایک بادشاہ کی طرح ہے پورے مملکت میں. کہ جسم ہمارا مملکت ہے اور دل بادشاہ ہے. تو جب کسی ملک کو فتح کرنا ہوتا ہے تو اس کی جو آرمی ہوتی ہے یا اس کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ہٹا کے اس پر قبضہ کیا جا سکے. عوام تو پھر ہر ایک کے ساتھ ہی لگ جاتے ہیں نا. آزاد جہاد، پاؤں، زبان، یہ ساری چیزیں تو دل کے تابع ہیں. تو اس لیے ابلیس سیدھے رستے سے روکنے کے لیے انسان کے دل پہ اٹیک کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں جب اللہ کے دشمن ابلیس کو یہ علم ہوا کہ دل پر ہی ہر چیز کا دار و مدار ہے اور اسی پر ہر چیز کا سہارا ہے، تو اس نے وسوسوں کے ساتھ اس پر فوجوں کی چڑھائی کر دی، اس کی طرف مختلف خواہشات کو لے آیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابلیس خواہشات کے ذریعے انسان کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے لیے صراط مستقیم سے روکنے والے اقوال اور اعمال مزین کر دیے، اسے گمراہی کے ایسے اسباب کے ساتھ مدد دی جو اسے ہدایت توفیق کے اسباب سے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. اس کے لیے ایسی پھانسیاں اور جال نصب کیے کہ وہ ان میں گرفتار ہونے سے بچ بھی جائے تو ان سے پیدا ہونے والی رکاوٹ اور کجی سے نہیں بچ سکتا. تو اس لیے انسان کو اپنے دل کی حفاظت کرنی اور دل کو مختلف طرح کے شر سے بچا کر اس کو قلب سلیم بنانا ہے، کیونکہ دلوں کی صفائی کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. جنت میں جانے والوں کے دل صاف ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین
بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے۔ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو جنت میں جانے والوں کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل صاف ہوں گے، اور وہ خوشی خوشی وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ تو وہاں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہی یہ صفائی کر لی جائے، اور اگر یہاں نہ ہوئی اور انسان اسی طرح مر گیا تو پھر قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پل ہوگا جس کو قنطرہ کہا جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کو روکا جائے گا اور دلوں کو صاف کیا جائے گا۔ میلے دل کے ساتھ، بغض کے ساتھ، حسد کے ساتھ، نفرت کے ساتھ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی بستی ہے، اور وہاں پر کوئی بھی برے دل والا نہیں جا سکتا۔